لیکن یہ آج یہاں موجود ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، کنوینر MQM پاکستان، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی، نسرین جلیل باجی، ڈپٹی کنوینر اور رابطہ کمیٹی کے اراکین، COC کے اراکین، اورنگی ٹاؤن کے ذمہ دار تحریکی ساتھیوں، اورنگی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والی میری بہنوں اور بیٹیوں، میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، آج کا اورنگی ٹاؤن کا یہ جلسہ، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو، میڈیا کے دوستوں کو السلام علیکم کہوں۔ السلام علیکم، آپ کا خیر مقدم کروں اور اورنگی ٹاؤن کے MQM کے حامیوں، کارکنوں اور یہاں رچنے اور بسنے والے نظریاتی تحریکی ساتھیوں اور عوام کو ایک کامیاب ترین جلسہ منعقد کرنے پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کروں۔ مبارک مبارک مبارک۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ اورنگی ٹاؤن ہے۔ ہر سیل فون اور موبائل کے ساتھ لازمی طور پر ایک پاور بینک جڑا ہوتا ہے۔ پاور بینک نہ ہو تو سیل فون نہیں چل سکتا۔ ہر سیل فون کے ساتھ ایک پاور بینک کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح پاکستان کا فائنینشل، معاشی اور مالی پاور بینک کراچی ہے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ اسی طرح کراچی کا بھی ایک پاور بینک ہے جس کو دبانے اور چھپانے اور دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، اور کراچی کا سندھ کے شہروں کا پاور بینک MQM پاکستان ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آیا کہ پاکستان کا پاور بینک کراچی، کراچی کا پاور بینک MQM پاکستان، تو بھائی MQM پاکستان کا پاور بینک کہاں ہے؟ MQM پاکستان کا پاور بینک اورنگی ٹاؤن، اور اورنگی ٹاؤن میں بسنے والے 30 لاکھ سے زیادہ عوام۔ اگر یہ تمہاری آبادی صحیح گن لی جائے، یہ صرف اورنگی ٹاؤن کا جلسہ ہے۔ یہ صرف میرے اورنگی ٹاؤن کے لوگ آج اس جلسے میں آئے ہیں۔ قصبہ علی گڑھ کے لوگوں کی تعداد بھی شاید خال خال ہو، کچھ لوگ ہو جو آئے ہو۔ قصبہ علی گڑھ کے
لوگ بھی نہیں ہیں یہ خالصتاً اورنگی ٹاؤن کا. اور مزے کی بات یہ کہ ملیر سے ہم نے آغاز کیا، یہ انتخابی مہم ہے، اور ابھی 27 ٹاؤن باقی ہے. یہ دوسرا بڑا جلسہ ہے، بلکہ سب سے بڑا جلسہ. مجھے یقین ہے کہ کوئی ٹاؤن اورنگی ٹاؤن کے ریکارڈ کو نہیں توڑ سکے گا. آپ نے ایک ٹیمپو سیٹ کیا ہے، یہ طے کر دیا ہے، الیکشن کے ریزلٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ انتخابات والے روز اور انتخابی مہم میں آسمان نظر نہیں آئے گا، آسمان پر صرف پتنگیں ہی پتنگیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ارے بھائی، آج پاکستان کے بنیادی مسائل کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ بنیادی مسائل اس لیے ہے کہ یہاں نظریات کی سیاست ختم ہو گئی ہے، مراعات اور مفادات کی سیاست کا دورہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نظریاتی سیاست کا آغاز کیا جائے، اور پاکستان میں اگر کوئی واحد جماعت ہے اگر جو ایک تحریک بھی ہے، جس کا نظریہ بھی ہے، تو وہ خدا کی قسم پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل اور ان کی تحریک ایم پاکستان ہے. جو نظریاتی جماعت ہے مڈل کلاس کی، اور پھر اورنگی کی بات ہو تو بھائی باقی لوگوں نے تو شاید ایک مرتبہ ہجرت کی. یہاں جو بہنیں بیٹیاں، جو بھائی اور بیٹے بیٹھے ہیں، ان کے بڑوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. ایک ٹھو کہ 2 ٹھو میرے بھائی، 2 ہجرتیں کی ہیں. یہ اورنگی ٹاؤن ہے جہاں لوگوں نے، اور نظریاتی سیاست کیا ہے؟ وڈیرانہ، جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ اور موروثی سیاست کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا، جتنی پارٹیاں بنا لے پاکستان میں، جتنی جماعتیں بنا لے، پہلے ایک بڑی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، پھر اس کے بعد دوسری بڑی جماعت PML، پھر تیسری بڑی جماعت آ گئی، بنا دی گئی، زبردستی بٹھا دی گئی PTI. 3 بڑی جماعتیں، لیکن ان تینوں جماعتوں میں جو قدریں مشترک تھی، سرمایہ دار، جاگیردار اور ان کے ساتھ ساتھ چند 100 خاندانوں سے تعلق رکھنے والا حکمراں طبقہ، جو 75 سالوں سے پاکستان پر بلا شرکت خیر حکومت کر رہا ہے. اسی لیے جب کراچی سے اپوزیشن کی مضبوط آواز اٹھتی ہے، جب بھی اٹھی ہے، اسے دبا دیا جاتا ہے، اسے تقسیم کر دیا جاتا ہے، اسے دیوار سے لگا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، اور نم ہو رہی ہے. آپ یاری کر رہے ہیں 11 جنوری کو متحدہ کے تمام بکھرے ہوئے لوگ، خالد بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق بھائی اور باقی سب ساتھی باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، اور اس کے بعد کامیابیوں کا سفر شروع ہوا. مایوسیاں ختم ہوئی، خاموشی ختم ہوئی، شور برپا ہوا، اور مردم شماری میں ہم نے 70 لاکھ کی آبادی کو بازیاب کرا. اس کے نتیجے میں ایک قومی اسمبلی کی سیٹ بڑھ گئی. خدا کی قسم یہ تو ابھی آغاز ہے، ابتدائی عشق ہے. روتا ہے کیا؟ ارے ان وڈیروں جاگیرداروں کا 15 سال کی بدترین کرپٹ ترین حکمرانی کا آڈٹ ہوگا، اور انشاءاللہ صرف کراچی، حیدرآباد
سکر میں نہیں، انشاءاللہ لاڑکانہ اور نواب شاہ میں بھی انشاءاللہ پتنگ ہی پتنگ آسمانوں پہ بلند ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لاڑکانہ اور نواب شاہ میں بھی یہ انقلاب آئے گا۔ اور یہ مسائل کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ نظریاتی سیاست نہیں ہو رہی، مراعات اور مفادات کی سیاست ہو رہی ہے۔ اب میں 15 سال کا آڈٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ مظلوموں کی اسمبلی اور ایوان ہے، ان سارے مظلوموں کی طرف سے، سارے حق پرستوں کی طرف سے، پاکستان کے 98% مظلوم محروم محکوم عوام کی طرف سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے مکمل اظہار یکجہتی کا پیغام۔ جو زائنزم ہے، جو صہیونیت ہے، اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ 3-4 جلسے ہو جائیں، یہ ٹریلر ہے، پوری فلم انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک بڑے احتجاج اور بڑے دھرنے کی صورت میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پانی کی کمی، اور بار بار 15 سالوں سے واٹر بورڈ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ایم کیو ایم کے پاس نہیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کچرا اٹھانے کا کام، اختیار، وسائل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ 4000 ارب روپے کا ٹیکس ہم دیں اور ہمیں 40 ارب کی خیرات ملے، 1%، اور صوبے سے 20 ارب، یہ 1.5% کی خیرات۔ میرے خیال میں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا، اور آج اورنگی کے جلسے میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھائی سر اٹھا کے چلنا ہے یا سر جھکا کے چلنا ہے؟ بتائیں، سر اٹھا کے چلنا ہے یا سر جھکا کے چلنا ہے؟ سر اٹھا کے جینا ہے یا سر جھکا کے جینا ہے؟ بتائیں بھائی، بتائیں۔ سر اٹھا کے چلنا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے، تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو کراچی ہم سے چھینا گیا بتدریج، کبھی کچرا اٹھانے کا اختیار، پانی نکاسی آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی، عدالت نے کہا پھر بھی اختیار نہیں ملا، وسائل نہیں ملے، 15 سالوں میں ایک قطرہ پانی اضافی ہمیں نہیں دیا گیا۔ بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، مجھے معلوم ہے، میرے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ اورنگی ٹاؤن اور بلدیہ ٹاؤن کا ہے۔ ہم نے، نسرین باجی نے کہا ماس ٹرانزٹ، ارے ہم نے تو ماس ٹرانزٹ کے ساتھ K3 جب مصطفیٰ کمال بھائی نے مکمل کیا، K2 میں نے مکمل کیا، 10 کروڑ گیلن پانی میری میئرشپ اور بلدیاتی وزارت میں آیا، مصطفیٰ بھائی کے زمانے میں 10 کروڑ گیلن اضافی پانی آیا، اس کے بعد ٹھہنا، اور وعدے اس طرح کیے گئے۔ یہ لال لال رنگ کی بسیں جو ویران پڑی ہے، جو بسوں کا قبرستان ہے، یہ الیکٹرک بسوں کا 2 بسیں صرف چل رہی ہیں اورنج لائن میں، باقی سب ڈمپنگ یارڈ قبرستان میں پڑی ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں، اور وعدہ پیپلز پارٹی کا 4 مرتبہ K4 کا انوگریشن سنگ بنیاد رکھا۔ پانی آنے کی بات کرتے ہو، پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو۔ ہم نے 4 دن سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو۔ یہ حال ہے۔ میں بھی آیا تھا کارنر میٹنگ میں علی نگر میں، ہم نے خانزادہ بھائی کے زمانے میں 1 ارب روپے کی ڈیڈیکیٹڈ خاص لائن کا PC1 منظور کرایا، جو ہم سے اورنگی ٹاؤن پہ ڈائریکٹ لائن ہے، تاکہ
آپ کو آپ کے کوٹے کے مطابق پانی مل سکے، اور جو دریائے سندھ کا نظام ہے اس سے بھی جوڑا آپ کو تاکہ آپ کو پانی ملے۔ لیکن راستے میں اتنے پانی لینے والے، چاہے فیکٹریاں ہو، چاہے نئی کنسٹرکشن، عمارتیں، نئی تعمیرات ہو، آپ کا پانی اور نیا پانی آیا نہیں 15 سالوں سے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، شور ختم ہو گیا، دور خاموشی ختم ہو گئی، شور آ گیا۔ ان کا صرف وقت آیا تھا، ہمارا دور آ گیا۔ انشاءاللہ آپ کو چند سالوں میں K4 کا پانی بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جہاں مصطفیٰ بھائی کے زمانے میں دریائے سندھ کے پانی کو بھی آپ تک پہنچایا گیا، اور جب میں میئر تھا تو سارے انڈر گراؤنڈ ٹینک اورنگی ٹاؤن اور قصبہ کے وہ ہمارے زمانے میں۔ اگر میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، اگر کوئی کام ہوا ہے اورنگی میں تو خدا کی قسم وہ صرف اور صرف MQM پاکستان کے زمانے میں ہوا ہے۔ اور امین بھائی صرف گلشن ضیاء، گلشن بہار، قصبہ کالونی، ایل بلاک، یہاں تک ہی یہ بسوں کو نہیں لانا بلکہ آگے بورڈ آفس سے آگے شیر شاہ اور سائٹ ایریز تک لے جانا ہے تاکہ ان بسوں کا کچھ فائدہ ہو اور لوگوں کو صحیح ٹرانسپورٹ ملے، یا پھر گرین لائن سے ملانا ہے اسے، تب جا کے آرنج بسوں کا فائدہ ہوگا۔ اور یار یہ بسیں تو لالی پاپ ہے، انشاءاللہ سرکولر ٹرین کا نظام بہت جلد کراچی میں MQM پاکستان کی طرف سے ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اور پانی کا مسئلہ الگ لائن اور K4 کا منصوبہ، اور جو ماس ٹرانزٹ ہے اس میں سرکولر ٹرین انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اب ایک بات اور کروں میں آخری، میں فلو کی حالت میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے 2 دن سے بخار ہے، لیکن چونکہ اورنگی ٹاؤن میں جلسہ تھا اس لیے میں نے کہا کہ یہاں آنا اور بات کرنا ضروری ہے۔ میں اب اورنگی ٹاؤن میں امین بھائی صرف ورچوئل یونیورسٹی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ MQM پاکستان یہاں ایک ریئل، جینیئن، فزیکل اور پریکٹیکل یونیورسٹی بنائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اسکول ہسپتال کی حالت بہتر کرنا ہے، نوجوانوں کو IT میں آگے لے جانا ہے، انہیں ہنر سکھانا ہے، اور اس کے لیے جہاں MQM کے گورنر، عوامی گورنر کامران قصوری بھائی نے فلاحی کام کیے، افطار کرایا، سب کچھ کیا، آپ کا گورنر، MQM کا گورنر، عوامی گورنر، گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے، وہی 5 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ لے کے نوجوانوں کا 50,000 لوگوں کو ایڈوانس IT کورس کی تربیت دینے کے لیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میٹاورس اور اسی طرح کی اور ٹریننگ کے لیے بہت جلد اس کورس کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ 50,000 بچے 15 لاکھ سے 20 لاکھ باہر کمائیں گے، اور اگر پاکستان میں کام کریں گے تو 5 لاکھ روپے ماہانہ کمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا ڈریم ہے۔ اور آخر میں کہ یہ IMF سے چھٹکارا اگر حاصل کرنا ہے تو کراچی کو موقع دیں، پاکستان میں تجربے نہ کریں، وڈیروں، جاگیرداروں، کبھی ایک جاگیردار کبھی دوسرا وڈیرا، موروثی سیاست اسی طرح چل رہی ہے۔ اب اگر پاکستان کو بچانا اور بنانا ہے تو کراچی کو بچانا، اپنانا اور بنانا ہوگا۔ اور کراچی، صرف کراچی، میک کراچی اور اورنگی ٹاؤن کا اس میں ایک بڑا کردار ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ
اب مڈل کلاس کے ہاتھ میں پاکستان ہونا چاہیے، پڑھے لکھے نوجوانوں کے ہاتھ میں پاکستان ہونا چاہیے۔ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے صوبائی اور قومی اسمبلی میں کامیاب ہو کر ہماری نمائندگی انہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ پارٹی کے تنظیم میں بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں، بیٹے بیٹیوں کو شامل کیا جائے گا، اور انتخابات میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ انتخابات میں، خالد مقبول بھائی سے میری گزارش ہے، مصطفیٰ بھائی سے میری گزارش ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر اورنگی تو ہمارا پاور بینک ہے۔ اور نسرین باجی نے کہا کہ ڈیفینس سے اورنگی آتے ہوئے 1000 روپے لگے رکشہ کے۔ ابے بھائی، ڈیفینس والا کب اورنگی میں آتا ہے؟ کلفٹن والا کب آتا ہے؟ یہ تو اورنگی والوں کو ہی جانا پڑتا ہے، انہیں ہی جانا پڑتا ہے، یہ تو ان کے پیسے لگتے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ اب اورنگی ٹاؤن ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ اورنگی ٹاؤن کے مظلوموں نے بہت سہا، ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے ایم کیو ایم کا ساتھ دیا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارے منشور میں، انتخابی مہم میں اور انتخابی مہم کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی اورنگی ٹاؤن ہمارا سب سے ترجیحی علاقہ ہوگا، اور تعمیر و ترقی کا گہوارہ بنائیں گے، تعلیم کا گہوارہ بنائیں گے، بہتر اسپتال، بہتر اسکول بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آخری شعر پڑھوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بس کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ اگر تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، ایم کیو ایم زندہ باد۔